السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، محترم حضرات، محترم ناظرین، آج ہم لوگ سورہ الاعراف کی آخری چند آیت کی ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سنیں گے۔ ایک بار پھر سے آپ سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اسے سنیں، فکر بھی کریں، غور بھی کریں، فکر بھی کریں، اور اس کو اور آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاید کسی کے کام آ جائے، شاید ہمارے کام آ جائے، شاید آپ کے کام آ جائے۔ کام آ جائے کا معنی یہ ہے دنیاوی دولت سے نہیں، شاید آخرت میں ہمارے کام آ جائے، ہے نا؟ کام آ جائے کا مطلب سینس کیا ہے؟ دنیا میں کام آ جائے، دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے۔ اگر ہمارا اللہ راضی، اگر ہمارا اللہ راضی تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہمارا، اور جنت کا تو گارنٹی ہے، جنت کی تو گارنٹی ہے، بشرطے کہ ہم نے شرک نہ کیا ہو، اور شرک نہ کیا، کفر نہ کیا، تبھی اللہ راضی، اور اللہ راضی تو ہم سے شرک اور کفر آٹومیٹک دور، آٹومیٹک دور۔ تو اولین ہمیں درجہ اس بات کا دینا ہے کہ اللہ کو رضا کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارا ہر جو بھی عمل ہو، جو بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی کہ اگر ہم کچھ بھی کریں تو اس کے پیچھے ہمارا جو اہم مقصد، ہمارا جو اہم جو فیلنگ ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا عمل کیسا ہے یا میرا اعمال کیسا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ شاید میرے کچھ جو دوست ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پہلے اپنا عمل تو سدھارو۔ بے شک آخر کہنے کا، دوست ہے تو بالکل کہیں گے، کہنا بھی چاہیے، اور دشمن ہے تب تو پھر اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں، کہ بالکل وہ اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے کہنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ 2 کا 4 لگا کے بولنا چاہیے، جائز ہے۔ کوئی ان سے میرا مطلب کہ یہ نہیں ہے، مطلب کہ ناراضگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دونوں حال میں صحیح ہے، دونوں حال میں صحیح ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کہنا یہ چاہیے، یہ یا سوچنا یہ چاہیے کہ اے میرے پاک پروردگار اعلیٰ، ہمارے عمل کو تو ایسا کر دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بے شک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بے شک ہر دن، ہر پل ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تیری رحمت ہے کہ تو ابھی تک ہمیں اپنے غضب سے بچایا ہوا ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنے غضب سے بچائیے اور آخرت میں بھی اپنے غضب سے بچائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے اس جو بھی عمل ہم سے ہو رہی ہے، اگر ان میں اس سے اگر تو کسی بھی عمل سے اگر تو خوش ہوتا ہو تو اے اللہ اس کے وسیلے سے ہمارے تمام عمل کو جو ہے کہ اپنے رضا خیر کے لیے بنا دے، اور حق کے لیے بنا دے، اور دین کے لیے بنا دے، اور ایک نیک مومن کا جو صفت ہے وہ بنا دے۔ آمین۔ بہرحال طویل وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم لوگ سورہ الاعراف پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ سورہ الاعراف کے آگے کی آیت یعنی کہ 203 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا،
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम। और जब आप कोई मौजज़ा उनके सामने जाहिर नहीं करते, और जब आप कोई मौजज़ा उनके सामने जाहिर नहीं करते तो वह लोग कहते हैं कि आप यह मौजज़ा क्यों ना लाएं। आप फरमा दीजिए कि मैं उसका एतबार करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। यह गोया बहुत सी दलील है तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक उस ज़माने जाहिलियत में जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की कुरान पढ़ते थे, सुनाते थे और अल्लाह ताला की तमाम दलीलें दलाइल पेश करते थे, और उस दलील और दलाइल में बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला का कलाम है कि हम तुम्हारे ऊपर जो है कि सज़ा जो है कि ला देंगे, गुनाह ला देंगे, क़यामत ला देंगे, बहुत सारी जगह पर है। तो वो जो थे काफिर कुफार जो थे, वो जो है कि अपनी हमाकत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाहक परेशान करने के लिए वो कहते थे कि ठीक है, आप क्यों नहीं गज़ब ला देते, क्यों नहीं क़यामत ला देते, आप ला के दिखाइए। एक बात। दूसरे वो इस तरीके से परेशान करते थे कि अच्छा ठीक है, आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, तो कोई मौजज़ा दिखा दीजिए, कोई चमत्कार दिखा दीजिए, है ना। और इस तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बरगलाने की कोशिश करते थे और उनको कई इम्तहानात में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला का कलाम आया, अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं अपने पास से कोई मौजज़ा नहीं लाता, और तमाम अंबिया कराम जिन्होंने भी मौजज़ा या जो भी चीज़ें अपने उम्मत को दिखाए हैं, है ना, तो वो अपने तरफ से नहीं दिखाए, बेशक वो अल्लाह ताला के तरफ से था, बेशक वो अल्लाह ताला के तरफ से था। चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो भी चमत्कार या मौजज़ा दिखाया गया हो, चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और दीगर तमाम अंबिया कराम से, वो अल्लाह ताला की तरफ से था। और आज भी जो भी चीज़ें हैं, कोई अगर कहता है कि फलाना चमत्कार और ढकाना चमत्कार, तो ये अल्लाह ताला के तरफ से ही होता है। अगर उसको हम खैर में इस्तेमाल करें तो बेशक वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो अल्लाह की रहमत है। और अगर हम उसको किसी भी तरह का बुरे अमल में इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो शैतानी अमल है और हमें इनसे बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह देते हैं कि जब तुम उनके पास कोई मौजज़ा नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने उसे क्यों नहीं बना लिया। ऐ रसूल, तुम कह दो कि मैं तो बस इसी वही का पाबंद हूँ जो वही हमारे ऊपर उतरती है ना, इसी वही का पाबंद हूँ जो मेरे परवरदिगार यानी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास आती है, यानी कि कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हकीकत की दलीलें, है ना। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और ये अपने आप में एक दलील रखता है कि ये कुरान तुमको वो तमाम बातों को बता रहा है जो तुम नहीं जानते थे, और ये ऐसे ऐसे वाक़यात को भी बता रहा है जिसको तुम जानते तो थे लेकिन उसको तुम इकरार नहीं करते थे। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि वही जो आ रही है और कुरान जो उतर रही है, ये भी मौजज़ा है, ठीक है ना। अब अगर तुम और दीगर मौजज़ा को देखना चाहते हो तो भला बताओ, कुरान हमारी इसी बात को तो दलील दी है कि उस ज़माने में भी बहुत सारे रसूल ने अपने उम्मतियों के कहने पर, अपने लोगों के कहने पर अल्लाह ताला से दुआ किए और मौजज़ा दिखाए, है ना। तो वो लोगों ने कौन सा ईमान लिया आया? उन लोगों तो ईमान नहीं लाए। और जब अल्लाह ताला कोई मौजज़ा हकीकतन ज़ाहिरी दिखा देता है और उसके बाद भी मुनकिर हो जाते हैं और ईमान नहीं लाते हैं, तो अब मौजज़ा दिखाने के बाद फिर अल्लाह का गज़ब भी उतरता है। और ये हक है
تم نے جب اپنی زبردستی سے کہا کہ یہ معجزہ کر کے دکھائیے تو ٹھیک ہے، ہم معجزہ کر دیتے. اب اس کے بعد بھی اگر تم نہ مانے تو اگر ان کے اوپر اللہ اگر عذاب اتار دیتا ہے، اگر ان کی بستیوں کو پلٹ دیتا ہے، ان کی پوری جماعت کو ختم کر دیتا ہے، تو کیا بات صحیح نہ ہے، حق نہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم تھا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بڑے عذاب سے ابھی تک ہم لوگ کو بچائے رکھا ہے، بچائے رکھا ہے. اب ہم نے سوچنا ہے قرآن کی بات اور اللہ کے کلام کی بات پر اگر ہم فکر کریں گے، غور کریں گے، تو ہم کو احساس ہوگا کہ یہ تو خود اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس اس وحی، یعنی کہ جو وحی آتی ہے کا پابند ہوں، جو میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس آتی ہے، یعنی کہ یہ قرآن، اور یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حقیقت کی دلیل ہے. بے شک آگے بڑھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. ہے نا؟ بعض دفعہ دشمنان اسلام اور جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے نا، تو جان بوجھ کر کے جو ہے نا، جہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے شرارت سے ہے نا باز نہیں آتے. اس زمانے میں بھی تھا یہ بات، اور آج کے بھی زمانے میں ہے نا. بھی دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے. جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کے پیچھے دشمن اٹیک کر. اور بات صحیح ہے نا، اٹیک تو کرے گا نا، کیوں نہیں؟ کیونکہ شیطان جو وہاں سے نکالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شیطان کو جنت سے نکال دیا، ڈھکیل دیا، پھٹکار مار کے مردود کہہ کر کے، تو شیطان تو یہی کہہ کے چلا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے خلاف بھٹکاؤں گا. تو یہ جو اللہ کے کلام کے آگے اپنی شرارت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطانی عمل ہے. سیدھی سی بات ہے، سمپل بات ہے. ورنہ کون ایسا انسان ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کس مذہب میں اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خدائی کلام ہو رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو یا اذان ہو رہی ہو، ہے نا، یا مسجد میں نماز ہو رہی ہو، تو تم جا کر کے اذان کے خلاف جو ہے کہ تم مورچہ کھول لو اور نماز کے خلاف مورچہ کھول لو. سیدھی سی بات. آپ عقل رکھتے ہیں تو غور کریں، کون کہے گا؟ بتائیے کس مذہب میں لکھا ہے؟ کیا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو بہرحال اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کا جہاں کلام پڑھا جاتا تھا نا، تو یہ جو ہے جو دشمن تھے، اللہ کے دشمنان اسلام اور جو شیطان کے جو دوست تھے، ہے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے شرارت کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کو ان کی شرارت میں چھپ جائے، آواز باہر نہ آوے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اور اے پیغمبر اپنے رب کی یاد کیا کر، اور اے پیغمبر، اے رسول، اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ. ہے نا؟ دیکھیے اس کو سمجھانے کی ضرورت، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول، اے پیغمبر، اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا، یعنی بھٹکے ہوئے میں سے مت ہونا. اب یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد سجدہ کا حکم ہے. تو ہم لوگ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ کیا ہے؟ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ہے نا؟ بے شک
جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اللہ کی عبادت سے تکبر گھمنڈ غرور نہیں کرتے ہے نا، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہے نا فرشتے وغیرہ اور تمام جو اچھے لوگ ہیں تمہارے پروردگار کے پاس مقرب ہیں اور وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے ہے نا۔ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک مخلوق ہیں، تمام نیک مخلوق ہے نا، فرشتے ہیں ہے نا، اور جن کے بارے میں یہ بتایا گیا وہ تمام جو نیک مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کہ نزدیک ہیں، جو بھی ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہے نا، مطلب مغرور نہیں ہوتے ہے نا، اور سرکشی نہیں کرتے، ان کی تسبیح کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کا سجدہ کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنا ہے تو یہ اللہ کا سجدہ جائز ہے۔ تو میں چلا سجدہ کرنے، اور آپ بھی اگر باوضو ہیں تو سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر ملاقات ہوگی نئے سورے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔